آج شیطان نے 1000 ہیلے بہانے سکھا دیے ہمیں، اے جان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے اس دن نہیں تو کہنا ہے، اس دن تو کی کہنا ہے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، میں کیوں پگ نہیں سی بنی ہے، میں کیوں داڑھی شریف نہیں سی رکھی۔ یہ تو پتر خرابی یہ ہوئی ہے، ہمارے اسٹیج شاعروں کے ہاتھ چڑھ گئے ہیں، شاعر کچھ کہہ رہے ہیں، مینو روز حشر دا ڈرنا، ابراہیم علیہ السلام، رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یقوم الحساب، ہمارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ شاعر کڑے پاس لے گئے امت، بے خوف کر دی امت۔ حضرت فضیل بن عیاض، میں پڑھ کے حضرت فرماتے میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور ایک بندہ غلاف کعبہ پکڑ کے نا اونچی اونچی چیخ رہا تھا، امان امان امان۔ میں ایک بار ہی لنگ گیا، پھر واپس آیا، پھر پیا چیخے امان امان، کہنے میں پھر لنگ گیا، تیسری باری پھر آئے، پھر پیا چیخے امان امان۔ فرماتے میں نے جا کے اس کو پکڑا، میں نے کہا اللہ کے بندے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، وہ یہ تو جگہ ہی امان، تو کیڑی امان چاہنا ہے، یہ تو جگہ ہی ہے اس طرح دی، پاک اللہ دا کر، تو کون سی امان مانگ رہا ہے اللہ سے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ فرماتے وہ آگے سے کہنے لگا، حضرت اسی 4 یار سن، ایک یہودی ہو کے مریا، ایک عیسائی ہو کے مریا، ایک مجوسی ہو کے مریا، میں اے امان منگن آیا، اللہ میں مسلمان ہی مرا، میں پتر پتہ نہیں کیڑے گناہ دی وجہ نہ گرفت ہو جائے، لیکن کوئی نہیں حضرت صاحب، میں پتہ نہیں اب کوئی بزرگ میرا اس حوالے سے صاحب، میں نے بہرحال دیکھا اپنے بچپن میں 94 95 96 حضرت صاحب بابے مغرب پڑھ کے گھر نہیں سن جاندے، فجر پڑھ کے بابے گھر نہیں سن جاندے، مسجد چ ہی رہنا۔ ہمارے حاجی حبیب صاحب ہوتے تھے، میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا، میں حاجی جی مغرب پڑھ کے گھر نہیں جاندے؟ کہنے لگے حضرت جی ان کی کرنا گھر جا کے، چھوٹے ساں وڈے ہوئے، سکولے گئے، کالج گئے، یونیورسٹی گئے، نوکری کیتی، ویاہ ہو گیا، کڑیاں ہوئیاں، منڈے ہوئے، او جوان ہوئے، انہاں دے ویاہ کیتے، انہاں دیاں کڑیاں منڈے ہو گئے، میں ہن گھر کی کرنے جا کے، جڑا کو تھوڑا ٹائم رہ گیا سانو گزار لیندے اللہ دے گھر۔ کبھی لوگوں کی یہ سوچ ہوتی تھی۔ میں نے ان سے سوال کیا، میں پھر حاجی صاحب اے مغرب تو لے کے شاہ تک پڑھ دے کی رہندے ہو؟ حضرت انہوں نے جو ڈھیروں نفل گنوا دی، اے 2 خاتمہ بالخیر دے، 2 ایمان اتے موت دے، 2 موت دی سختی دے، 2 منکر نکیر دے سوالاں دے جواباں چ آسانی لئی، 2 قبر دی تنگی لئی، 2 قبر دے نیرے لئی۔ کبھی لوگوں کی سوچ یہ ہوتی تھی۔ پھر شعر و شاعری آئی، مینو ویکھ کے جہنم نو بھی آ جائے گا پسینہ، پھر وہ نفل ہو گئے سارے ہی، پھر وہ نفل اب کون پڑھتا ہے حضرت؟ اب تو جناب میں تانوں ابو جی دا پتہ ہے مار کا دے تو پینی ہے، تیرا دھیان کتھے سی؟ چاچا جی نے گارنٹی دی کہ ابو جی کچھ نہیں کہیں گے، چل میرے نال۔ میں چلا گیا، چاچا جی سب سے چھوٹے تھے، گارنٹی کام نہیں آئی کوئی، وہ چاچا جی کے سامنے میری ٹیوننگ ہوئی اچھی خاصی ہے۔ وقت گزر گیا، 20-25 سال بعد میں عبدالحکیم موٹر وے پہ، ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ آپ والی موٹر وے ہے نا جو جا کے سالم سے، ٹھیک ہے، لو پرلی جڑی ہے حضرت، ہم ملتان جا رہے تھے حضرت، سلمان خان صاحب ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کے لیے آسانیاں کرے، میرے پیر بھائی ہیں، تب گاڑی وہ ڈرائیو کرتے تھے حضرت، پتہ نہیں حضرت 20-25 سال بعد کیسے بات یاد آ گئی، اور پھر بات ہوتی ہوتی آگے چلی گئی اور میری آنکھوں سے نا آنسو آ گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ کہتے حضرت میں کوئی پیڑ شیڑ ہو رہی ہے، انہوں نے گاڑی سائڈ پہ روک دی۔ جب گاڑی رکی تو میں نے بھی آنکھیں کھولی، میں نے کہا خان جی گڈی کیوں روک چھڑی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت اکھاں جو اتھرو پہ ڈگ دے۔
یہ ہوا ہے. میں نے وہ ساری بات سنا دی. مجھے کہنے لگے حضرت دہیں رڑ گیا, مار بھی پی گئی, تو رون والی کیڑی گل ہے؟ میں خان جی گل اگے ٹر گئی, انہیں روا چھڑیا. انہوں نے کہا جی وہ کس طرح؟ میں خان جی 1 کلو دہیں روڑ کے ابو سامنے نہیں سی جایا جاتا پیا, اتنے سارا کچھ ہی روڑ چھڑے ہے, کل نبی پاک دا سامنا کس طرح کرنا ہے؟ پتر کرنا تے. اقبال بھی شاعر تھا لیکن انہوں نے قرآن شریف پڑھے دسی ہے, کیونکہ پتر جنہیں قرآن پڑھیا ہی نہیں ہے اور بار بار نہیں پڑھے, وہ گل کس طرح کر سکتا ہے؟ مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حبے رحمت للعالمین. جنہیں بار بار نہیں پڑھے حضرت, وہ کیسے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ قرآن کا مغز بھی یہ ہے, قرآن کی روح بھی یہ ہے, قرآن کی جان بھی یہ ہے کہ ہر شے نال ود کے سونے نال پیار کرنا ہے. جس نے پڑھا ہی نہیں بار بار, وہ یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کہ قرآن کا یہ مغز ہے؟ بار بار پڑھا تھا اس نے. اس لیے جب دعا کی تو اس نے یہ دعا نہیں کہی تو غنی از ہر دعا عالم من فقیر روز معاشر عذر ہائے من پذیر. اگوں نے اے نہیں آکھیا اللہ منو اینجی معاف کر چھڑی, کیونکہ اس کو پتا تھا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم علمت نفس ما قدمت واخرت اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون. اس کو پتا تھا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اس لیے اس نے یہ دعا نہیں کی یا اللہ میں نو اینجی دعا کی تھی, کی تھی از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر سونیاں دے سامنے میرا نامہ اعمال, سونیاں دے سامنے میرا نامہ اعمال, کیونکہ اگر ان کے سامنے میرا نامہ اعمال کھلے گا میرے پلے کیا رہ جائے گا. اس لیے پتر اج وقت دے بچے لڑو بچے اپنے آپ دے, موجاں اتھے کران گے جا کے, ایتھے نہیں, اتھے کران گے جا کے, ایتھے انہاں نوں سونا لگ کے نہیں وکھانا, سونا انہاں نوں لگ کے وکھانا. پتر ان کری ویسے ہی خیر میرے تو یہ ٹھیک نے, ان کری ویسے جھڑ جڑ جانے نے, پھر جو سر تے ٹوپی پانی ہے تو ہونی پا لے والا ہوتے, ان کری ویسے ہی حضرت ہے وہ گلاں گلاں مک جانیاں, پھر جو حضرت جی وہ گلاں دے ٹوئے چھپان لی داڑھی رکھنی, ہونی رکھ لے بھریاں گلاں ہوتے. کنی دیر پتر رہنا بیبیاں واسطے تیار ہونا ہے, کنی دیر رہنا بیبیاں واسطے سجنا ہے, چلیا انہاں واسطے کدن سجنا ہے. سونی داڑھی شریف رکھ, سونی سر تے پگ رکھ, درود شریف پڑھ, ایک روحانی عرضی پیش کر دے. ساری عمر لوکاں واسطے سجیا وا, اج آپ واسطے سجیا وا, ذرا نظر کرم فرماؤ سونا لگن ڈیا کہ نہیں لگن ڈیا. وہ بڑے پیارے بیٹھ جی وہ بڑے نا پیارے شاہ صاحب ہیں, میں نے گزارش کی ہے لیکن کہتے ہیں چل بولیا اتھے چلیے, اتھے سارے ہی انے, نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو. میں نے کئی بار ان سے گزارش کی میں حضرت کتے آپ نال مدینہ پاک جانا ہے, تو مجھے کہنے لگے نہیں حضرت آپ پہ اللہ کا بڑا کرم ہے, آپ ماشاءاللہ. میں نہیں حضور کتے جانا ہے آپ, کہنے اچھا چلو دیکھیں گے. مجھے شاہ صاحب کی نا کال آ گئی, السلام علیکم. میں جی والے کتنے ہو؟ میں جی میں تو انگلینڈ ہاں, تو میں مدینہ پاک ہاں, تو پھر آ جاؤ. میں شاہ صاحب آج کی چھٹی دے دے, کل میں حاضر ہویا کھڑا. میں کہ میں انتظار کر رہا ہوں, میں نے ایک کمرے میں آپ کے لیے جگہ رکھی ہے. میں حضرت وہ ٹکٹ لی میں نے, تو اگلے دن میں بھی حاضر حضرت, کیونکہ مستحب ہے غسل کرو, سونے کپڑے پاؤ, مسواک کرو, خوشبو لاؤ, دگانہ پڑھو, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی جناب چادر. ہم چل نکلے. شاہ صاحب کی ذرا عادت ہے ہوٹل تھوڑا دور لیتے ہیں, کہتے ذرا مدینہ پاک دیاں گلیاں شٹوری ہے تھوڑا. لوگ جا کے گوشت کھاندے نے, شاہ صاحب نے سبزی کھانی, جو جس سے پکوائیں گے نا ان کہنے چھلکانا لائی ہے, کوئی سنے چھلکے پکانی, وہ بڑا مزہ لے کے کھاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام دے شہر مبارک دیاں سبزیاں نے. دیوانے اور عاشقوں کی اپنی باتیں ہوتی ہیں. وہ ہم کیونکہ چلے, اور آپ کو پتہ ہے حضرت ادھر آنکھوں کی بڑی آزمائش ہے. ترکی آیا ہے, اللہ نے بڑا حسن و جمال دیا ہے. لبنان آیا ہے, موراکو آیا ہے, اللہ نے بڑا سون دیا. ان لوگ ہم ذرا مکس ہیں, وچ گورے بھی آئے نے, زیادہ ذرا اسی سانولے ہیں, وچ ذرا واہ بھی پکے بھی آئے نے. وہ ساری گوری پٹیاں حضرت,
پھر وہ عورتیں چہرے بھی نہیں چھپاتی، چھپانا چاہیے ان کو، فرض ہے چہرہ چھپانا، لیکن نہیں چھپاتی ہیں. پھر وہ ہوتا ہے کہ کتے کوئی وہ میرے کو رستے کتے ہو گئی، کیونکہ پتہ تھا اس نے آنکھیں گندی کر لی ہیں، اندر نہیں گئے. جو گنبد شریف کے بالکل سامنے ایک حمام ہے نا، وضو خانہ ہے گنبد شریف کے بالکل سامنے میں، اوتھے ٹر گئے. تو بیگ نے کہ ٹوٹی دے سامنے مجھے فرمانے لگے جائیں 2 گلاس آب زمزم لے کے آئیں. میں باہر نکلا، اس سائڈ پہ بھی کولر پڑے ہیں اور اس سائڈ پہ بھی. میں اس سائڈ پہ گیا، 2 گلاس بھرے میں لے کے شاہ صاحب کی. وہ ایک گلاس میرے ہاتھ سے پکڑ کے نا تو وہ اکھاں دھون لگ پے. انہوں نے تسی بھی تو. میں نے کہا یار وضو تو کمرے سے بنا کے آئے تھے، ایسے تو اکھاں کانوں پہ دھوان دینے. چلو میں نے بھی دھونی شروع کر دی. باقی جو پانی بچا تو کہنے لگے پی جو. انہوں نے اپنا پی لیا، میں نے اپنا پی لیا، ہم چل نکلے. اب آپ کو پتہ ہے آپ ڈائریکٹ اندر نہیں جائیں گے، پہلے وہ زگ زیگ بن گیا ہوا. پہلے آپ سیدھے جائیں گے، اب گنبد شریف کے سامنے آ جائیں گے، آپ تھوڑا سا رخ اس جانب کر کے آپ پھر پیچھے کو چلیں گے، پھر آگے پھر آپ رخ اس جانب کریں گے اور آپ پھر ٹھیک ہے. اب ہم وہ زگ زیگ نہ طے کر رہے ہیں. تو اسی طرح مولوی لوگ کہاں چھتی نہیں منتے ہیں. تو میرے اندر وہ چل رہا ہے کہ بھائی وضو تو بنا کے آئے ہیں، شاہ صاحب نے اکھاں کانوں دھوئی ہیں. تو مجھ سے نہیں رہا گیا تو میں نے